السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، اگر آپ ہمارے چینل مفتی رضوان جیلانی آفیشیل پہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو اس چینل سے وابستہ ہو جائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں۔ آج مختصر انداز میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے، لوگوں نے مشروبات اسے بنا لیا ہے، مشہور کر دیا ہے، تو ان کاموں سے وہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ آج جو عوام میں چل رہا ہے، بہت زیادہ باتیں گردش کر رہی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اس ساری ویڈیو میں شروع سے لے کے اینڈ تک میں آپ کو پوری طریقے سے انفارمیشن دوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی، آج کل اگر امام سے ریلیٹو بات کی جائے تو امام کے نزدیک اگر امامت کے لیے امام جاتا ہے تو اس کا امتحان، اس کا انٹرویو وہ لوگ لیتے ہیں جن کو شرائط نماز، فرائض نماز، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہیں، تو وہ مسجد کے امام کا انٹرویو لیتا ہے اور وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ امام صاحب صحیح ہیں امامت کے لیے یا پھر نہیں ہے، تو امام صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ بلانے کے بعد میں ان کا انٹرویو لیتے ہیں 4-5 لوگ، متولی ہو گئے اور دیگر لوگ ہو گئے، سامنے بیٹھ کر کے امام صاحب کا انٹرویو لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے پیچھے پھر نماز پڑھتے ہیں کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ پھر امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد میں جب وہ فارغ ہوتے ہیں دعا سے، نماز سے، ہر چیز سے فارغ ہو کے جب وہ مصافحہ کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد میں بیٹھنے کے بعد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پھر امام صاحب کا انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ ایک قیامت کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ عالموں کا امتحان، عالموں کا انٹرویو جاہل لوگ لینے لگیں گے، تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک جگہ امام صاحب سے سوال ہوا کہ امام صاحب آپ یہ بتائیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب دیا کہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی تو آپ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ کیسے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے آپ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ جاہل جو ہوں گے وہ عالموں کا انٹرویو، امتحان لینے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں کم سے کم زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، کچھ جگہوں پر ایسا ہو بھی رہا ہے کہ وہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ تنخواہ نہ دینے کے مطابق ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور گاؤں والے اس چیز میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، کمیٹی کے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ہم امام صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ تو دے نہیں پائیں گے، تو کیا کریں؟ اب نماز اگر ہم پڑھیں گے یا کسی امام کو بلائیں گے اسے تنخواہ دینا پڑے گی، وہ تنخواہ مانگے گا۔ اب اس صورت میں کیا کریں؟ تو پھر متولی صاحب اپنا مائنڈ لڑاتے ہیں، اپنے ذہن کو چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو یہ آئیڈیا اپنائیں۔ تو امام صاحب کو بلاتے ہیں کہ امام صاحب ہماری مسجد میں ضرورت ہے امام کی، آپ امامت کریں گے یا پھر آپ خالی ہیں تو آپ یہاں آ جائیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ سے بات کی جائے گی۔ امام صاحب آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں اچھے انداز میں سب کچھ، اس کے بعد میں امام صاحب کا نمبر لینے کے بعد میں امام صاحب سے کہتے ہیں آپ گھر جائیے، انشاءاللہ ہم رائے مشورہ کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کر کے آپ کو انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے، آپ آ جانا۔ پھر وہ امام صاحب چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے مہینہ 2 مہینہ گزر جاتا ہے، اماموں کی لائن لگاتے رہتے ہیں، نماز ادا کرتے رہتے ہیں کہ فجر میں کسی کو بلا لیا، ظہر میں کسی کو بلا لیا، عصر میں کسی کو بلا لیا اور مغرب عشاء میں کسی کو بلا لیا۔ اسی طریقے سے چلتا رہتا ان کا جو پیسے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، جو امام کو تنخواہ دینا ہوتی ہے وہ بھی بچ جاتی ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، خدا کا کچھ خوف کھاؤ، اس طریقے سے آپ کب تک نمازیں ادا کر لیں گے؟ کب تک نمازیں ادا کر لیں گے؟ پھر ہوتا یہی ہے کہ لاسٹ میں جا کے جب آپ کا بہت
تگڑا یا وقت پڑتا ہے یا جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر جب امام ہی منع کر دیتے ہیں آنے کے لیے، پھر کیا کریں گے آپ اس صورت میں؟ اب میرے پاس جو ویڈیو آئی وہ اسی سے ریلیٹیو آئی ہے. پہلے انشاءاللہ جو میری گفتگو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کے بعد میں مختصر گفتگو اور اس کو سننے کے بعد میں آپ رائے مشورہ اپنا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں جو سیٹ میں چل رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی منظور صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی جناب. اچھا حاجی صاحب، میں نے سنا آپ کی مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے. جی ہمیں امام صاحب کی ضرورت ہے. اگر آپ حکم دیتے ہیں تو پھر میں آ جاؤں انٹرویو کے لیے. آپ مغرب کے وقت آ جائیں. ابھی قاری صاحب کی کال آئی ہے، مغرب کا میں نے ان کو وقت دیا ہے، تو قاری صاحب کا انٹرویو لیتے ہیں. آپ ایسا کریں گے قاری صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں. جی صاحب آپ نے فون کیا تھا؟ جی میں نے کیا تھا صاحب. ماشاءاللہ، تشریف لائیں. آپ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھیں پھر بات کرتے ہیں. جی میں نماز پڑھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بنا ادب نجات نہیں، میرا کامل باو بر مریے وچ مدینے. بہت اچھا بیان کیا آپ نے. حافظ ہو ماشاءاللہ آپ؟ جی الحمدللہ میں مکمل حافظ قرآن. درس نظامی بھی کیا ہے؟ جی درس نظامی بھی مکمل ہے. آپ کا نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے جی، تو ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع دے دیں گے. چلیں جیسے حاج صاحب آپ کی مرضی. بہت حاجی منظور صاحب. جی جی حاج صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو امام مسجد کی ضرورت ہے. جی پھر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس، عشاء کی نماز پڑھائیں اور عشاء کے بعد درس دیں. جے تو رب نو راضی کرنا گلا کر پھر رب دے یار دیاں. کتنا ماشاءاللہ عرصہ ہو گیا امامت خطابت میں؟ جی 10 سال ہو گئے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اپنا نمبر ہمیں دے دیں. نمبر لکھیں. جی نوٹ. صدر صاحب، کسی امام صاحب سے بات ہوئی ہے؟ کوئی آ رہے ہیں مسجد کے لیے؟ یہ آج ایک امام صاحب سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ آنے والے ہیں. آج ان کا انٹرویو لیتے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے کس کو سلیکٹ کرنا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہم جنت میں جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ چنن نال ستارے لے جا، چنن نال ستارے لے جا، کر کے آپ نکارے لے جا. اساں تے تیری مورنی نہیں، ایک کملے تو جے سارے ہی لے جا. انہوں نے مجھے فون کیا تھا تو میں نے ان کو ٹائم دیا، ان سے بات کر لیتے ہیں. حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. میاں صاحب حق باؤ، آپ اشعار پڑھتے ان کی؟ کبھی کبھی ضرورت پڑے تو اشعار پڑھ لیتا ہوں، یہ تو زیادہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں. آپ کا نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. آج کل انتظامیہ کا یہی حال ہے، جو بھی امام خطیب ان کے پاس جاتے ہیں یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو فون کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی بیانات کی واٹس ایپ میں. جی جی. تو ہمیں امام صاحب کی ضرورت ہے، تو کل جمعہ ہے جی، اگر آپ شفقت فرمائیں تو کل تشریف لائیں، نماز جمعہ میں بیان کریں. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے ہم بات چیت کریں گے. آپ کا اس میں گرامی حاجی منظور عرض کر رہا ہوں جناب. ٹھیک ہے حاجی صاحب، انشاءاللہ میں کل جو ہے نا جی پہنچ جاؤں گا جمعے پہ. اچھا صدر صاحب، بات سنے مجھے یاد آ گیا، صبح جمعہ بھی ہے، تو کسی قاری صاحب کا انتظام کر لینا جمعے پہ. انس بھائی آپ پریشان نہ ہوں، 2 ماہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس امام صاحب نہیں ہے. ہر نماز ہماری بات جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب آ رہے ہیں انٹرویو کے لیے. ہمارا کام چل رہا ہے، 2 مہینے کی تنخواہ بچی ہے. ہم مسجد کے معاملات دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے. خطیب آ رہے ہیں، جمعہ بھی ہو رہا ہے. کل اب دیکھے جنازہ تھا، امام صاحب آ گئے، جنازہ بھی ہو گیا. تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہمارا کام چل رہا ہے. اصل آج جمعہ ہے، آپ کہاں جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں آج؟ کوئی حاجی منظور صاحب ہیں یار، کوئی انہوں نے رابطہ کیا ہے جی آئیں جمعہ پڑھائیں. تو بس میں اب تقریباً ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں بس اب وہیں کے لیے تیاری کر کے نکلنے لگا تھا جی. وہ حاجی منظور صاحب، آسی صاحب تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں
ان کی مسجد خالی ہے، امام مسجد نہیں ہے۔ کتنے علماء کا وہ انٹرویو لے چکے ہیں، کسی عالم کو پسند نہیں کیا۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ وہاں جمعہ پڑھانے نہ جائیں۔ اچھا تو یہ بات ہے یار، یہ تو بندے بھی ٹھیک نہیں ہیں، ان کو علماء کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب ان کا علاج یہی ہے حضرت صاحب کہ اب میں بھی جمعہ نہیں پڑھانے جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، جمعے کی اذان ہو چکی ہے؟ آج اذان ہو چکی ہے۔ خطیب صاحب ابھی نہیں آئے جمعے کے لیے؟ صدر صاحب کو پتہ ہوگا، ان کا رابطہ خطیب صاحب سے۔ یار 20-21 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، جمعے کا ٹائم گزر رہا ہے اور ابھی تک خطیب صاحب نہیں آئے۔ صدر صاحب سے پوچھتا ہوں جا کے۔ صدر صاحب آپ آ گئے ہیں؟ یار ابھی تک خطیب صاحب نہیں آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ جمعے کا ٹائم گزر رہا ہے۔ انس بھائی رابطے میں ہوں، 10 بجے تک میرے رابطے میں تھے، اب ان کا موبائل آف جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ مسجد کے صدر ہیں، ہمیں ہر حال میں آج جمعہ کے لیے امام اور خطیب چاہیے۔ آج میری سب سے گزارش ہے کہ آپ نماز ظہر ادا کر لیں، شرمندہ ہوں میں۔ دیکھیں صدر صاحب، میں تو آپ کو پہلے اس چیز سے منع کرتا رہا ہوں۔ آج دیکھیں ہمارے گاؤں میں کتنی ذلت کا باعث ہے کہ ہماری جامع مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی۔ اب آپ کی اس غلطی کا ازالہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ رجسٹر منگوائیں، جتنے علماء کا نمبر لکھا ہے سب سے معذرت کریں، اور کوئی ایک قاری صاحب کو ان کو بلائیں اور یہاں پہ چیک کریں۔ لکھ لیا نمبر آپ نے؟ جی یہ ان کا نمبر ہے جو مغرب میں وقت آئے تھے۔ چلے کال کرتے ہیں ان کو۔ حاجی منظور عرض کر رہا ہوں، آپ ہمارے پاس آئے تھے۔ اچھا آپ کی جگہ بن گئی ہے؟ لکھ لیا نمبر آپ نے؟ جی لکھ لیا ہے۔ یہ کس کا صاحب کا ہے؟ وہ قاری صاحب ہیں جو فجر کے وقت آئے تھے۔ جی آپ کی جگہ بن گئی ہے؟ جی انس بھائی، وہ ائمہ مساجد کے نمبر تھے، ابھی رابطہ کیا ہے تو ان کی جگہ تو بن چکی ہے۔ آپ تنخواہ بچانے کے چکر میں تھے اور اب حال یہ ہے کہ مسجد ویران پڑی اور کوئی امام صاحب نہیں مل رہے۔ صدر صاحب آپ کو صدر کے عہدے سے دستبردار کیا جاتا ہے، آپ گھر جائیں، کسی امام کی تلاش کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے حضرات، آپ نے ویڈیو کو سماعت کیا، آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ ویڈیو جس نے بھی بنائی ہے فی الحال بہت اچھی نالج کے لیے بہت اچھی انفارمیشن اس ویڈیو میں ہمیں دی ہے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے کچھ جگہوں پر ایسا ہو بھی رہا ہے، کیونکہ آج کل کے جو معاملات ہیں بہت نازک لوگوں نے کر دیے ہیں، اتنے نازک کر دیے ہیں کہ اگر اندازہ ہم لگائیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا جو اپنے دل میں اپنے دماغ میں ایسے خیالات لاتے ہیں، تو میرے بھائی خدارہ ان خیالات کو آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، اماموں کی رسپیکٹ کرنا سیکھ جائیں، ان کی عزت کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو آج امام ہمیں مل رہے ہیں ہم ان کی عزت نہیں سمجھ رہے، آج ہمارے مسجدوں میں امام ہیں پر ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے میرے بھائی جب ہماری مسجدیں سونی ہو جائیں گی، کیونکہ آپ ہر امام کو تہمت لگا کے ذلت دے کے رسوا کر کے مسجدوں سے نکال دیتے ہو، امام کے اندر خامی نکال دیتے ہو، امام کی اگر کوئی حق بات ہے، اگر وہ کسی کے خلاف ہے، اگر کسی شرابی کو شرابی کہہ رہا ہے یا کسی جواری کو جواری کہہ رہا ہے تو وہ نکال دیتے ہیں امام کو اس بات پر۔ تو میرے بھائی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، جب آپ غلط ہیں تو پھر غلط ہیں۔ آپ کو اگر ایک انسان غلط کہہ رہا ہے اور آپ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس شخص کا نام و نشانی ہی ختم کر دے رہے ہیں اپنے علاقے سے، جو اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا فرمایا وہ آپ کو ہر وقت ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپو گے میرے بھائی؟ اب بھی وقت ہے میرے بھائی، اپنے حرکتوں سے اپنے کاموں سے باز آ جاؤ اور سدھر جاؤ اور اماموں کی عزت کرنا سیکھ جاؤ۔